لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کسی قوم کی تباہی کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کی فکر کے اندر تبدیلی پیدا کر دو۔ فکر جب بدلتی ہے وجود بدلتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی دنیا اور آخرت یا تو اچھی فکر کی بنیاد پر اچھی بن جاتی ہے اور بری فکر کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسلام میں اسی لیے عقل کی بڑی اہمیت ہے۔ پاگل کے اوپر نماز نہیں، پاگل کے لیے حج نہیں، عاقل بالغ مسلمان پر اللہ عز و جل نے نماز کو فرض فرمایا، اور ہر اس گناہ سے اور ہر اس برائی سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے بچنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے انسان کی عقل اور اس کی فکر تباہ و برباد ہو جائے۔ شراب عقل کو خراب کرتی ہے، نشہ عقل کے زوال کا ذریعہ ہے، تو اسے قرآن و حدیث کے اندر حرام قرار دیا گیا تاکہ انسان کی عقل بھی سلامت رہے، فکر بھی سلامت رہے، اور وہ انسان اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال میں لائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے جا بجا فکر کے حوالے سے فرمایا، تدبر کے حوالے سے فرمایا، غور کرنے کے حوالے سے فرمایا، اس لیے کہ عقل انسان صحیح استعمال کرے تو صحیح راستہ ملتا ہے، اور غلط استعمال کرے تو وہ غلط راستے کا مسافر بن جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی اگر سوچ کے حوالے سے ہم جائزہ لیں اور ان کے انٹینشن کے حوالے سے ہم جائزہ لیں تو دنیا کا ہر مسلمان ایک ورڈ یوز کرتا ہے، اور وہ یہ ہے سکون، سکون اور سکون۔ مولانا زندگی میں سکون نہیں رہ گیا، مولانا زندگی میں اطمینان نہیں رہ گیا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی شہر میں آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، تو تقریباً مسلمان، کیا غریب کیا سرمایہ دار، تقریباً لوگوں کی زبان سے ایک بات سنتے ہوئے آپ ملیں گے کہ مولانا سکون کی تلاش ہے، اطمینان کی تلاش ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا اور پھیلا کر کے میں کہوں تو یہ مرض صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ مرض دنیا کی دوسری قوموں کے اندر بھی آپ کو پایا جائے گا۔ وہ بھی سکون کے لیے پریشان ہیں اور سکون کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں حیران ہوں، آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ غربت ہماری پریشانی کا سبب ہے۔ آج کا مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی غالب قوتوں کا یلغار یہ ہمارے لیے بے قراری کا سبب ہے، اور ان ساری چیزوں کا اگر ہم علاج کر لیں تو ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور سکون کی دولت ملے گی۔ لیکن جب میں تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھتا ہوں
اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. مٹی کے مکان میں رہنے والے، چٹائی پر سونے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے، ان سے اگر پوچھا جاتا کہ تم کیسے ہو تو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا، الحمدللہ ہم اطمینان سے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غربت وہاں پر بھی تھی، یلغار وہاں پر بھی تھی، پریشانیوں کے چراغ وہاں پر بھی جل رہے تھے، لیکن وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو مطمئن کر رکھا تھا؟ اور غربت اور پریشانی کے ماحول کے اندر بھی ان کی زبان سے شکایت نہیں بلکہ سکون کے الفاظ نکلتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے قرار انسان کو ویسٹرن فیلنگ نے اور تھنکنگ نے یہ پیغام دیا کہ اے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں، سکون چاہتے ہو ہماری لائف سٹائل اپناؤ، سکون چاہتے ہو شراب کے اڈوں کو آباد کرو، سکون چاہتے ہو بدکاریاں کرو، سکون چاہتے ہو آسائش کی زندگی گزارو، ان ساری چیزوں میں تمہیں سکون ملے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا زیادہ انسان اس میں ڈوبتا جاتا ہے اتنا زیادہ بے قرار ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے سکون کس میں ہے، اطمینان کس میں ہے؟ تو میں آج آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 4 آیتیں سکون سے متعلق پیش کروں گا، اور اس امید پر کہ قرآن مقدس کی ان آیتوں کو اللہ عز و جل کا پیغام سمجھ کر بے قراری کا علاج آج آپ ضرور تلاش کریں گے انشاءاللہ. پہلی آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، ان صلاتک سکن لہم. قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے محبوب بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. پتہ یہ چلا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے دعا فرما دیں تو اس دعا کی وجہ سے بے قرار انسان کو سکون کی دولت مل جایا کرتی ہے. اب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے لیے دعا فرمائی، کیسے کام کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی، کس راستے پر چلنے والوں کے لیے دعا فرمائی؟ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محلے میں پہنچے. لوگوں نے حضرت احنف بن قیس سے کہا، احنف مبارک ہو کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے اور تمہارے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی. حضرت احنف بن قیس کو حیرت ہوئی، عرض کرتے حضور نے میرے لیے دعا کی تھی؟ کہا ہاں، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر جو اسلام کی شمع جل رہی ہے اور لوگوں کے سینوں میں جو اسلام کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی وجہ ایک سب سے بڑی یہ ہے
کہ ہمارے محلے میں احنف بن قیس نے لوگوں پر بڑی محنت کی اور انہیں آپ کے قریب کرنے کی کوشش کی اور دین اسلام پلانے کی کوشش کی. سرکار نے جب یہ سنا اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی, اللہم اغفر لأحنف, اللہم اغفر لأحنف, اللہم اغفر لأحنف. اے اللہ احنف کی مغفرت فرما, اے اللہ احنف کی مغفرت فرما, اے اللہ احنف کی مغفرت فرما. حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ سرکار کی اس دعا کے بعد میرے قلب پر وہ اطمینان آ گیا کہ اب میرا مولا یقیناً میری بخشش فرما دے گا. کیا چیز حضور کی دعا کا ذریعہ بنی. ینگسٹرز, یوتھ, بلکہ ایوری پیپل, ہر ایک سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, تم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ داعیان دین کی زندگی کا مطالعہ کرو. صحابہ سے لے کر غوث پاک تک اور غوث پاک سے لے کر غریب نواز تک سب کی زندگی کا مطالعہ کرو تو تلواروں کے سائے میں بھی وہ مطمئن نظر آتے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے تھے. ان کے قلب پر جو سکون تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ جو دین کا کام کرے گا اس کے لیے مصطفیٰ کی دعائیں شامل حال ہوں. یہ ایک عظیم میسج تھا, ایک عظیم پیغام تھا. قرآن نے کہا کہ حضور کی دعا سکون کا ذریعہ ہے. امام حسین تلوار کے سائے میں بچوں کی شہادت کے باوجود میدان جنگ کے اندر, لیکن تاریخ میں کوئی ایک ایسا جملہ نہیں ملتا کہ امام حسین کی پیشانی کے اوپر پریشانی نظر آتی ہو یا میدان کربلا میں امام حسین اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہوں کہ مولا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں اور اتنی پریشانی کہ وطن چھوٹا, بچے شہید ہو گئے. نہیں, بلکہ تلوار کے سائے میں بھی امام حسین کی زبان پر یہی جملہ تھا, اللہ اکبر, اے میرے کریم تیرے ہر فیصلے پر حسین راضی ہے. رضیت بقضائک یا ربنا, میرے مولا تیرے فیصلے سے میں راضی ہوں. میں حیران ہوں, بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے, جنازہ پڑا ہوا ہے اور مقتل سامنے نظر آ رہا ہے, اس کے باوجود بھی وہ کون سی چیز تھی جس نے حسین کو اطمینان دے دیا تھا؟ تو وہ بس ایک ہی چیز تھی کہ دین کے راستے پر چلنے والے کے لیے مصطفیٰ کی دعائیں تھیں. اس نے انہیں سکون عطا کیا تھا. اور یہاں میں قرآن کی روشنی میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے, مدد کی گہار لگاتا ہے, مدد کے لیے التجائیں کرتا ہے. تو میرے رب نے بھی مدد کے لیے جو کنڈیشن رکھی نا, وہ کنڈیشن بھی یہی رکھی, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ ذرا سوچیں, صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور دعاؤں کو جمع کرتے اور پھر ہر وہ کام کرتے جن کاموں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی تھی, اور ان کام کے کرنے کے بعد ان کے قلب پر سکون ہوتا اور ان کے قلب کو اطمینان ہوتا. بے قراری, آپ جانتے ہیں زمین کے اوپر بھی, زمین کے اندر بھی, میدان محشر میں بھی, لیکن جو دین کا کام کرتا ہے نا اسے زمین پر بھی اطمینان ہوتا ہے, قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی. یہ خوش عقیدگی کی بنیاد پر یا غلو کی بنیاد پر یا عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا, یہ حق ہے. آپ مجھے بتاؤ, پل صراط انسان کے لیے سخت مرحلہ ہے کہ وہاں سے گزرنے کے تصور سے انسان لرزہ بر اندام ہو جائے کہ بال سے زیادہ باریک اور
تلوار سے زیادہ تیز اس پل صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے، اور نیچے دہکتا ہوا جہنم۔ لیکن قربان جائیے، ایسے میں اعلی حضرت یہ نہیں کہتے کہ سنبھل کر کے جانا، انہیں مصطفیٰ کی دعا پر اتنا ناز ہے کہ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سکون تھا، زندگی عشق رسول میں انہوں نے گزاری تھی، وہ دعائے مصطفیٰ پر بھروسہ کرتے تھے، وہ دعائے رسول پر اطمینان حاصل کر چکے تھے، اور انہوں نے پوری زندگی وہی کام کیے جس کام کی بنیاد پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے وہ حقدار بن جائیں۔ ہم نے کیا کیا؟ کس راستے پر ہم چلے؟ کتنا دینی ہم نے کام کیا ہے؟ دین کی ہمیں کتنی فکر ہے؟ دین کے بارے میں ہم کتنا سوچ رہے ہیں؟ تو آج مسلمان اگر پوری دنیا میں بے چین و بے قرار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے دین کے پھیلانے کے سلسلے میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نفاذ کے سلسلے میں اور دلوں میں پیدا کرنے کے سلسلے میں آج کا مسلمان اتنا تڑپتا اور بے قرار نظر نہیں آتا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔